فلا اس لیے یہ بہت ہی کم ایمان لانے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ساری ان کی حالتیں بھی کھول کے بتا رہے ہیں کہ کیا معاملہ کرتے تھے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ لال فجر کو بین احد من، کہ ہم جو ہے وہ رویوں میں فرق نہیں کرتے، یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کہنے کہ ایمان ہے ہمارا، کہ ہم ہر نبی کو اللہ کی طرف سے ہونے کو بھی مانتے ہیں اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو بھی بھیجا اس کو بھی۔ لیکن یہودوں نے سارا کا جو معاملہ تھا وہ بگڑا ہوا تھا، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اب اسے خود ہی کہتے ہیں کہ یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، گویا کہ اس نے ان کو ہمارے نبی پر فضیلت دی، تو انصاری نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت اور ترجیح مت دیا کرو، میں پہلا ہوں گا جس سے زمین پھاڑی جائے گی، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلی ان دور کی بے ہوشی کے بدلے اٹھائے گئے یا میرے بعد اٹھائے گئے۔ یعنی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی ایسی خوبی کا ذکر کر دیا جس سے جو ہے وہ یہودی کا دل اچھا ہو گیا، اور ہمارے لیے ایک طرح نصیحت ہو گئی کہ کسی بھی پیغمبر کو لے کے اوپر نیچے کرنے والا جو معاملہ یہودوں نے سارا کرتے ہیں، وہ معاملہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی، جو مقام دیا، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو ان کا معاملہ تھا، یہ سب کچھ کر کے اصل میں اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور کفر کرنے والے تھے، اور بہت ہی کم ایمان لاتے تھے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ان پر جو ہے انہوں نے زنا کا الزام لگایا تھا، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، بلکہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقین جانو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یعنی یہ جو ان کا شک ہے اس پہ ان کو یقین نہیں ہے، اور یہ گمان کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تفصیل بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وقال اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اچھا، یہ اب ان کا اتنا عجیب معاملہ، پیغمبر کو اگر انہوں نے سولی چڑھایا تو برائی کوئی تھوڑی تھی، اس میں برائی کر کے شرمندہ ہونے کے بجائے اس پر فخر کر کے اسی کی جو ہے وہ تفصیل بیان کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کرنا چاہا، اس کی اللہ تعالیٰ پوری تفصیل بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس میں اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ خود اٹھا دیا۔ اچھا، اللہ کی بات نہ ماننے پہ ان کو جو سزائیں ملی، اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں۔ پہلے پتہ لگا دل سخت ہونے کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا قلوبنا غلف، تو یہ جو دلوں کی سختی ہے وہ انسان کو اس طرح جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا لایا طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور اللہ کی بات نہ ماننے کی جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ہدایت کی توفیق کا چھن جانا ہے۔ اسی طرح بے حسی کا طاری ہونا یا حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ دل کا ایسے سمجھ لیں کہ بے حس ہو جانا کہ کوئی ڈراوا، کوئی ترغیب، کچھ بھی جو ہے وہ اثر نہ کرے۔ انہوں نے اتنا بڑھ کے معاملہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا کے بقول ان کے انہوں نے ان کو سولی جو ہے وہ چڑھا دیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اوپر اٹھا دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں میں قسم کھا سکتا ہوں، یہ کہ اللہ عز و جل جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو، اور اسلام کا حصہ 3 چیزوں میں ہے، نماز، روزے اور زکوٰۃ میں۔ ان جو فرائض کی پابندی کرتا ہے اس کا اسلام اور ہوگا بنسبت اس کے جو اس کی پابندی نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے، قیامت کے دن اس کو وہ کسی اور کے حوالے جو ہے وہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ جو شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کو انہیں میں لے لیتا ہے، یہ وہ جو ان کے ساتھ شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چوتھی بات کی ہے
پر اگر میں قسم اٹھا لوں تو مجھے امید ہے میری قسم نہیں ٹوٹے گی، اور وہ یہ کہ اللہ عز و جل جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کر دیتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو جو معاملہ کیا گیا اللہ کے پیغمبر کو لے کے، اس کی بھی اللہ نے حقیقت کھول دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آخرت میں اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں حدیث سے کافی زیادہ ملتی ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم نے ابن مریم حاکم اور عادل بنا کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بغداد ہو جائے گی کہ اس کو کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ خیرات کوئی نہیں لینا چاہے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور مال کی لحاظ سے بہتر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، یعنی یہ نزول عیسیٰ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب کو اتریں گے، وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو اتنی تفصیل جو ہے وہ ان کے بارے میں بتا دی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہی ایک طرح سے جو ہے وہ ان کا بھی عمل ہوگا۔ پھر کہا کہ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے بھی لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے پھر المناک عذاب مہیا کر دیا ہے۔ ان کی ایک طرح سے ساری غلطیاں یہاں پہ اکٹھی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، راسخون فی العلم جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، یہودیوں میں سے مسلمان بھی ہوئے تھے اور علم میں بھی پختہ تھے، تو حق کو پہچاننے کے لیے جیسے اللہ کی خوف کی ضرورت ہے اسی طرح جو ہے وہ علم کی بھی ضرورت ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو فضیلت دے رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ معاملہ بہترین کیا جائے گا۔ تو کہا کہ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان والے جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف بھی اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے بھی اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں سے ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرح اسی جو ہے وہ وحی کو کیا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد ضبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسول نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت کے بیان جو ہے وہ نہیں کیے۔ ہم اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن پاک میں تو کوئی 25 کے نام ملتے ہیں ہمیں جن کا ذکر ہے، اصل میں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان سب کی طرف وحی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام بھی کیا الفاظ اور آواز کے ساتھ، اور ہم نے انہیں رسول بنایا خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا ہی با حکمت ہے۔ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نام اور پیغمبروں کا بھی تفصیلاً بتا دیا کہ جو پہلے گزر چکا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا جو ہے وہ طریقہ تھا پیغمبروں کو بھیجنے کا بھی۔ پھر کہا کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اس سے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ قرآن اللہ کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کہنے کی سپورٹ بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں گھبرائیں یا کیوں پریشان ہو اگر کافر جو ہے وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں یا قرآن کے مطابق عمل کرنے کی طرف نہیں آتے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے کہ پچھلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا تھا اور ان کو بھی اللہ کی تعریف جو ہے وہ ملتی رہی، اور آپ
کے پاس قرآن ہے جو اللہ کا علم ہے، اور رب تعالیٰ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اس پر تو کسی طرح کی کوئی چیز بھی ہڈن نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ گواہ ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کو کوئی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے، پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس اللہ کے رسول حق لے کر آئے ہیں، فآمنوا خیر لکم، تم اس پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کا جو حکم ہے، پیغام ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن for all in every hand in every heart۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اسلام کی جو بہترین چیزیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس، تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کو جو ہے وہ بھیجا گیا۔ تو کہا کہ جو کوئی کفر کرے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اب اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جانا، غلو نہ کرنا، کیونکہ دین میں غلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہر ایک کا مقام ہے، اس کو اس کے مقام سے بڑھانا، ایگزیجریٹ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، سوائے حق کے اور کچھ نہ کہو۔ اور مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ تو اللہ کے صرف رسول اور اس کے حکم ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا اور اس کے پاس کی روح ہے، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے ساتھ جو رسول ہے سب ان کو مانو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے لیے پھر بہتری ہے۔ اللہ کی عبادت کے لائق تو صرف وہی ایک ذات ہے، اور وہ استطاعت ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ لوگ جو ہے وہ اعتدال سے آگے بڑھ رہا ہے، حد سے باہر نکل رہا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ پہلے ایک طرح سے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہاں جو ہے وہ اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی غلوب ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، جو کہا جائے کہ تین جو ہے وہ رب ہے، تو اس سے بھی ایک طرح سے کہنے کہ منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے عقائد کی غلطیوں میں اس طرح کے معاملہ جو ہے وہ نہ کیے جائے۔ مریم علیہ السلام پر الزام لگاتے رہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ کسی اور ہی شرک کے درجے پہ پہنچ گئے۔ عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں کہ اپنے بندے یا بندی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے۔ اے امت محمد، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، یقیناً تم بہت زیادہ ہنسو اور بہت زیادہ رو، تم بہت تھوڑا ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ علی رضی اللہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل قرآن، وطر پڑھا کرو، اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ جو تین کی بات کی جا رہی ہے یہ ناحق ہے، اور یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے جو ہے وہ خود سے ہی بات کر لی۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور سب کچھ تو اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی کسی طرح آر اور تکبر نہیں، ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل کو چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اللہ تعالیٰ اور بھی نوازے گا۔ اور جن لوگوں نے تنگی، آر اور سرکشی کی انکار کیا ان کے لیے پھر المناک عذاب ہے، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کسی کو ہمارے کی دوست اور مدد کرنے والا نہ پائیں گے۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں وہ تو بہترین عمل کرنے والے اور جھکنے والے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ آخرت میں بہترین اجر کی بات آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح، اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اور اگر تم اسے چٹان پر بٹھا دو تو وہ پھر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ اوبیڈینسی جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا،
کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور ہم نے آپ کی طرف واضح اور صاف نور اتارا ہے۔ یہاں پہ نور مبینہ جو ہے وہ قرآن کو کہا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو تھامنے والے ہی اصل میں ہدایت پہ ہیں، برہان پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگوں، بے شک میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اس کو قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا، اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رشتے اور حقوق ہیں وہ جو رکھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے بھیجے کلام کو معتبر سمجھنا ہے اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہی نور کی وجہ بنے گا۔ اس لیے اس قرآن کو سمجھ کے اس پہ غور کر کے عمل کو جو ہے وہ پہلے سے اچھا کرنا ہے انشاءاللہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجیے اللہ تمہیں خود کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ جس کے نہ ہی پیرنٹس ہو اور نہ ہی اولاد، کیونکہ جب وراثت کی بات آتی ہے تو وہ انہی دونوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس کے لیے ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں خود چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، یعنی بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو مرد کے لیے مثل 2 عورتوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ۔ یہ جو کلالہ کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتا دی گئی، تو عمر رضی اللہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا اور ابوبکر صدیق کا تذکرہ کیا اور کہا، میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مناجات نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں، یعنی وہ ایسے کیسز کو اس طرح سے بہت امپورٹنس دیتے تھے۔ اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے؟ یعنی اس سے مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو گیا، اور میں یعنی عمر اگر گزر رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہو اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا ایک طرح سے خود ہی جواب دے دیا اور پوری ڈسٹریبیوشن بتا دی کہ کس طرح کہاں کتنا حصہ جو ہے وہ کلالہ کے بعد اس کے جو ہے وہ فیملی میں سے بہن بھائیوں کا ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے اسی نے جو ہے وہ حصوں کی تقسیم بھی کر دی۔ سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غير محل الصيد وأنتم
أحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو ہے وہ بات شروع کرتے ہیں اور یہ آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے صورت ہے. اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے اور پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اہل کتاب کو مخاطب کیا جاتا رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خاص جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں اور قرآن پاک میں 88 ٹائم جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے ایمان والوں کو کہ اپنے ایمان کو جگاؤ. ان میں سے 16 دفعہ جو ہے وہ اس صورت میں یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ ایمان کو جگانے کے لیے اس صورت میں جو ہے وہ ایمان والوں کو احساس دلایا گیا ہے. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ایمان والوں کو کہا اپنے وعدوں کو پورا کرو. مومن کی زندگی جو ہے وہ کسی بھی اور انسان سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ مومن پابندیوں میں زندگی گزارتا ہے, اختیار اور آزادی رکھتا ہے, لیکن اللہ کی پسند کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتا ہے. اور کچھ پابندیاں ہمیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی لیکن آخر میں انسان یقیناً اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا شکر گزار ہوگا. تو یہاں پہ بھی پابندیوں میں سے ایک پابندی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے وعدے جو کرو اس کو پھر تم پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے پابندیاں کیوں لگائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے فائدوں کو ہم سے زیادہ جو ہے وہ جانتا ہے. وعدے کا پورا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اور اس کی جو ہے وہ تفصیل ہم قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے بھی ہیں. تو ایمان والوں کو جب حکم دیا گیا, انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. تو یہ جو دین تعلیم ہے وہ صرف نماز روزہ حج نہیں ہے, یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ معاملات اور عہد کی پابندی بھی دین تعلیم ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے. تو یہ جو کانٹریکٹس ہیں, معاہدے ہیں, کمٹمنٹس ہیں, دو لوگوں کے درمیان ہو, دو مسلمانوں کے درمیان ہو, دو مسلم اور نان مسلم کے درمیان ہو یا زیادہ لوگوں کے درمیان, ان کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. اسی طرح ہم کبھی کبھی اللہ سے بھی کچھ جو ہے وہ اپنے وعدے کرتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ضرور پورا کرنا چاہیے کیونکہ مومن اور کافر کی زندگی کا فرق جو ہے وہ اس کی زندگی گزارنے سے ہوتا ہے. مومن کو پھوٹ کر اپنے کہے کے مطابق چلتا ہے اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے. تو اس لیے کہا کہ وعدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے مویشی چھپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے. کتنا اچھا خوبصورت طریقہ ہے نا کہ ہم کیا کھائیں اور ہم کیا نہ کھائیں, ہمارا رب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے. اب پھر کہا کہ حالت احرام میں شکار کو حلال جانے والے نہ بننا, یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا, نہ ادب والے مہینوں کی, نہ حرم میں قربان ہونے والے
اور بڑے پہنائیں گے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد میں اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام کو اتار دو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، مکہ کے کفار کی طرف اشارہ ہے، ان کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی ہماری پابندی میں کسی کی آزادی ہے تو اسلام کے اخلاق جو ہے اسی پر قائم رہیں۔ زیادتی کا جواب بھی ایک مسلمان جو ہے وہ حد میں رہتے ہوئے دیتا ہے۔ معتدل امت اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج ہم پہ ٹیگ لگایا جا رہا ہے نا انتہا پسند ہونے کا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اسلام دین اور اپنے رب کے کلام سے دور ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غلطیاں دوسروں کی طرف سے بھی ہم پہ تھوپ دی گئی، تو کہا کہ تم جو ہے وہ کبھی بھی حد سے نہ گزرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دو، لیکن برائی اور غلطی میں جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کسی کا بھی ساتھ نہ دیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے وہ ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب جو ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں اس میں بھی بتا دیا گیا کہ صرف اور صرف نیکی میں اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ڈر میں ساتھ دیا جا سکتا ہے، خدا رسی میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بڑے خوبصورت ایک ہمارے قرآن کا اور ہمارے دین کا مزاج ہے کہ پسند بھی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ ساتھ دیں، اور ناپسند بھی کیا گیا ہے کہ کہاں نہ دیں۔ اس لیے یہ جو سیٹلمنٹ ہے بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ جہاں تک نیکی میں ساتھ دینے کی بات ہے، اب مسعود کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے کے لیے آیا اور کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں کے پاس جاؤ، تو اس نے اس کو سواری دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا راستہ دکھا دیا اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا بھلائی کرنے والے کو۔ الدالُ علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ خود جو ہے وہ کوئی نیکی کرتا ہے۔ اور کیونکہ دشمنوں سے دشمنی میں بھی ایک لمٹ رکھ دی گئی، تو کہا یہ کہ دوستیوں میں انسان کسی لمٹ کو کراس کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانۂ جاہلیت میں بھی کیے تھے، جیسے اس میں حلف الفضول کا اثر ہوا، نان مسلم سے کانٹیکٹ تھا لیکن بات جو ہے وہ حق سچ طے ہوئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو بھی قبول کر لوں گا۔ پھر اسی طرح جہاں تک بات ہے بر میں اور تقویٰ میں دوسروں کا ساتھ دینے کی، تو اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو لازمی چیز ہے وہ یہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے بھی خیر کو نیکی کو جو ہے وہ آگے پہنچا رہے ہوں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کر رہے ہوں۔ اور پھر ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی، اس میں ہر طرح کی نیکی شامل ہو جاتی ہے، ایمان کی، عقائد کی، عبادات کی، معاملات کی، اخلاق کی، ہر چیز کی، رویے کی۔ کوئی غلط ہے تو اس کو بتائیں، اور جب بر کے ساتھ تقویٰ آ جائے مقابلے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی ہے، اور بر کا مطلب جو ہے نیکی کمانا بھی ہے۔ تو دین ان دونوں طریقوں سے مکمل ہو جاتا ہے، اچھا کرنا اور برے سے روک دینا، تو غلط کام چھوڑنے بھی ہیں اور اچھے کام جو ہے وہ کہنے کرنے بھی ہیں۔ تو اس طرح سے تمام مسلمانوں کو ایک عام نصیحت کی جاری ہے، نیکی کے کام میں معاونت کریں اور برے کام سے جو ہے وہ روکیں، چاہے اس میں کوئی بھی شامل نہ ہو۔ اب جیسے نیکی کے کام پر کے رمضان شروع ہوا ہے تو رمضان راشن پہ کی بات ہوتی ہے کہ دوسروں کی تنگی کو دور کرنے والے بنے، تو اس میں اگر آپ کسی کو اس کی ترغیب دیتے ہیں تو آپ ایک طرح سے نیکی کی طرف جو ہے وہ تعاون کے لیے بات کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں کیسے ہوتا ہے کسی کے لیے جو ہے سواری بڑی مشکل ہو جاتی ہے، جیسے ایلویشن میں رسول پاک کے بیچ ٹائم میں سواری کا مسئلہ دیکھا ہے، وہ آسانی کی جا سکتی ہے، کسی کا رینٹ آؤٹ کرنے میں کسی کو بتایا جا سکتا ہے۔ بعض میں کیسے ہوتے ہیں کچھ پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں اللہ ہی کے دین کو پھیلانے کے لیے، وہ کوئی پتہ نہیں کر سکتا۔ جیسے فرض کیا کوئی ادارہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، کہیں پہ کوئی بڑا کام جو ہے وہ کرنا ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ دوسروں کو بھی شریک کریں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی خیر میں جو ہے وہ شامل کریں۔ تو یہ جو ہے نا پہلے کہ خیر کو بلا کے ذاتی مقصد نہیں بلکہ دین کو جو ہے پروموٹ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ بہترین ہے۔ اور جو مل کے کرنا ہے کام، اس میں خوشی رغبت بھی پہلے سے جو ہے پہلے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو نیکی مختلف اقسام ہے، جس کے ہاتھ جو آیا اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کر لے۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے
اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے. لوگوں نے پوچھا اگر اس کی مثال رکھتا ہوں، بیمار ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، نہیں کچھ کر سکتا، تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پر پریشان حال کی مدد کرے. یعنی کسی کا دل پہلائے باتوں سے تو شاید وہ کسی کو جو ہے وہ سہلا سکتا ہے. اچھا ہمارا باتوں کا معاملہ جو ہے خراب بھی باتوں سے ہوتا ہے اور اس میں شارٹ ٹیمپرڈ ہونا بھی شامل ہو جاتا ہے. اس میں کبھی کبھی غلطی زیادتی جو ہے وہ کرنے میں صرف لفظوں کا استعمال غلط ہوا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں اور اگر کوئی غلط ہے تو اس کو برائی سے روکنا بھی یہاں پہ جو ہے وہ مقصد بتایا گیا ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ یہ جو کسی کا دل سہلانا ہے اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا خیر کا حکم کیا کرے یا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے. لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے روکا کرے. یعنی تقویٰ بری باتوں سے رکنے کا بھی نام ہے. تو انسان نیکی کی طرف دوسروں کو کر بلاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ پہلے اسی کو جو ہے وہ اجر ملتا ہے. اور یہاں پہ دو چیزوں سے روکا بھی گیا ہے. فَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. اس لیے اس دیکھنے پیشے کو بھی سوچ سمجھ کے ہی اختیار کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کسی کی ناحق جو ہے وہ پشت پناہی کی جا رہی ہو. اس طرح کہہ سکتے بہت جامع آئے تھے بہت دیر میں جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ تعاون کریں اور مل جل کر بہترین میں تو آگے رہیں لیکن غلطیوں میں جو ہے وہ ساتھ نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے عمراء بھی آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے، ظلم کریں گے. تو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا. اس لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ کسی کی بھی غلطی میں جو ہے وہ ساتھ دے کے اپنی آنکھ پر جو ہے وہ داؤ پہ نہ لگائی جائے. اس میں عموماً ہمیں لگتا ہے ہم بھی یہ کرتے لیکن جب رشتے داریاں اور محبوب رشتے سامنے آتے ہیں نا تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ اس اور عدوان پہ بھی ساتھ دیتے لوگ دکھائی دیتے ہیں. کبھی کبھی تو پتہ بھی نہیں ہوتا بات کیا ہے، ساتھ دے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ساری بات کلیئر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبائر کا پڑھا تھا کون کون سی چیزیں کبائر ہیں ان میں سے جن پہ کوئی وعید وغیرہ ہو. اب اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بھی ڈرا رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو ان سزاؤں سے بچنے کے لیے عمل جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کھانے پینے میں کیا جو ہے ہماری بچی ہے. تو کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جائے یہ سب حرام ہے. اور جو گلا گھٹنے سے مرے جانور اور جو کسی ضرب سے مر گیا اور جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو یہ سب جو ہے وہ حرام ہے سوائے اسے جس سے تم ذبح کر ڈالو تو وہ حرام نہیں. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو بتوں کے نام پہ یا کسی بھی اور کے نام پہ اللہ کے سوا. پہلے بتوں کے نام پہ ہوتا تھا، آج مردہ انسانوں کے ناموں پہ بھی نظر نیاز کے نام پہ یہ کام کیا جاتا ہے. مراد اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ اس جگہ پہ خاص جو ہے وہ کہنے ہوتا ہے. تو کہا اور یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرنا. یہ جو لوگ پتہ کرتے ہیں نا میرے اسٹارس کیا بتاتے ہیں اور ہفتہ کیسے گزرے گا اور سائڈ سے بنوانا ہاتھ بھی کھانا یہ سب کچھ جو اس میں آ جاتا ہے فالگیری میں. تو کہا ذالکم فسق، یہ سب بدترین گناہ ہے. اور آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا. فلا تخشوهم واخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. سب احکام دے دیے. یہ آیت جو ہے وہ حج کے موقع پہ نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تمام تفصیلات جو ہے وہ بتا دی. اللہ کی پسند اور ناپسند کے اعمال جو ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نہیں کرتے لیکن جو کرتے ہیں اس میں سے یہ قسمتوں کے حال معلوم کرنا شامل ہے. پامس وغیرہ آج کل بھی چینلز پہ بھی بٹھائے ہوتے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی قسمتوں کو اور فیوچر کو پوچھ رہا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا
تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس سے کتنا ہی واضح پتہ لگ گیا ہے کہ کچھ سوال بھی لا علمی میں کیے جائیں تو وہ گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا آج کل ہر ایک کو لگتا ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے اور جادو ہو گیا ہے اور فلاں فلاں، اور پھر اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ بتا دے اور پھر ہم اس کا کوئی حل کر لیں۔ اسی طرح بعض اوقات نقصان پہنچنے پہ اور چوری ہونے پہ اور اس کی بھی جو ہے وہ کھوج لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نمازوں کے قبول نہ ہونے کی بات ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اعمال جو ہے وہ کس طرح ضائع ہو جائیں گے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس لیے کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس سے جو ہے اس طرح سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا ہے۔ کیونکہ بندوں کے ڈر کے ساتھ کے جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار احساس دلا رہے ہیں۔ جو ہے چیز یہ ہے کہ وہ تم میرا ڈر سب سے زیادہ رکھو۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تم کو جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے منع بھی کر دیا ہے۔ اب یہ بہت اہم ہے ہم یہ علم حاصل کر لیں جو اللہ کے رسول ہمیں سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتا گئے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ رسالت کا حق ادا ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام ہی کو جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینی احکامات پر عمل کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کی ایسی محبت دے کہ اس کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ناپسند ہو، کیونکہ بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دین ہی کو محفوظ رکھیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر اپنی زندگی کو چینلائز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے ضروریات کا خیال رکھا ہے اور کہیں پہ بھی فیزیبلٹی نہیں ملتی۔ یہاں پہ بھی کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اگر کہیں جان سے بن آئی ہے اور کچھ ایسا کھانا پڑتا ہے جو جائز یا حلال نہیں تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جان بچانا فرض ہے۔ پھر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ماذا احل لہم، کہ کیا ان کے لیے حلال ہے۔ اب کہہ دیجیے کہ تم پاک چیزیں جو تمام ہیں وہ ساری تمہارے لیے حلال ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تم کو دی ہے، اور جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک دیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اتنا ہی خوبصورت معاملہ یہاں پہ ہو گیا کہ سیکھنے سکھانے میں اگر ایک جانور بھی سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو بھی سپیریئر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتے کی بات ہو رہی ہے اور اس کو گالی بھی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انسان سے اگر جانور بھی سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہنے کے ایک طرح سے موضوع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ سیکھنا سکھانا اللہ کے ہاں علم حاصل کرنا، کیونکہ یہاں پہ علم اس جانور کو دینے والا بھی تو انسان ہی ہے نا، تو اس سے علم کی بھی فضیلت پتہ لگ رہی ہے کہ شکاری جانور بھی اگر علم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ حلال حرام کا اٹیچ کر دیا گیا، تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس کو فضیلت ملے گی۔ اب انسان جو علم حاصل کر لے اور پھر وہ اس کے مطابق عمل کرے تو اس کی پھر جو ہے وہ کیا ایک طرح سے سوچے کہ اہمیت اور بہت بڑھ ہونا۔ اچھا ہم بازو کا ایسے کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو وقت گزر گیا یا اب جو ہے وہ عمر نہیں ہے تو پڑھنا پڑھانا چھوڑ رہے ہیں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ ابھی جیسے رمضان شروع ہوا ہے، سیکھنے سکھانے میں ایک تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہم مل کے جو ہے قرآن کو پڑھتے پڑھاتے اور سیکھتے سکھاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جیسے قرآن کو حفظ کرنا ہے، قرآن کی آیات کو وہ بھی ایک طرح سے کہہ لیں کہ علم ہی ہے جو کہ انسان اپنا بڑھاتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو سیکھنے سکھانے میں وقت کے ساتھ لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہے کہیں کہ نفع دیں گی، تو علم تو ہر حال میں ہی انسان کو فائدہ دیتا ہے، تو اس پہ جو ہے وقت لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم کی بدولت انسانوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اشرف کر دیا جو علم رکھنے والی ہیں۔ تو اس میں جو حلال اور طیب اور پاک ہے اس کی بھی تفصیل آگے ابن عباس کہتے ہیں حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے، بس جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ تو
کھانے پینے میں بھی جو مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لمٹ کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنا کھانا پینا بھی آرگنائز کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہی محفوظ رکھیں. پھر مزید کہا کہ ہر پکیدہ چیز تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے, اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں, جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو. یہ نہیں کہ اعلانیہ جناح کیا جائے یا پوشیدہ بدکاری. اور جو کفر کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں میں یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہ, تو اس کے پھر اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے اور آخرت میں پھر اس کا کوئی بھی حصہ نہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اب مسلمان مردوں کو چند شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ غیر مسلم عورت کی شادی کر سکتے ہیں, اہل کتاب میں سے ہو, محسنات ہوں. وجہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد عورتوں میں سے عموماً مرد کی جو ہے وہ سپر پاور کے اعتبار سے گھر کو چلانے اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے علاوہ فیصلے بھی کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں. تو جو کہ دین فلک ملک نہ ہو اس لیے جو ہے وہ کہیں آخرت کے اعتبار سے فرد کو جو ہے وہ مضبوط سمجھتے ہوئے یہ اجازت جو ہے وہ دی گئی, لیکن ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر پہ بڑھ جاتی ہے پھر کہ وہ اپنے گھر میں کس طرح جو ہے وہ اللہ ہی کے دین کو اوپر رکھیں. اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ بھی اصل میں صرف ایک زندگی کا بہت چھوٹا سا یونٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے شادی کچھ کنڈیشن کے ساتھ اجازت تو دی ہے, لیکن پھر بھی جو سب سے اوپر چیز ہے وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی تعمیری رائٹ کے اعتبار سے جو سکھایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کہا کہ وہ انفسکم واہلیکم نارا, خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے جو ہے وہ بچایا جائے. اس لیے ہر کام جو ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ کیا جائے کہ کرنے میں کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی, لیکن اگر کوئی ایمان اور کفر کو غلط ملت کرتا ہے اس کے ایمان بھی ضائع ہوں گے اور اس کی آخرت جو ہے وہ خسارے میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے, اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی اور اس کی تسلیم کی جائے وہ اسی کا ہوگا, یعنی اگر کسی نے کوئی تحفہ وغیرہ دیا ہوا تو. اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تسلیم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے. مطلب یہ سارے رشتے مثلا نے بنا کے ساری تفصیل دی ہے کہ کس کا کہاں کیا حق ہے, کس کو کیا مقام دیا جائے. یہاں پہ پھر مہر کی بھی بات آئی ہے, اتنی تاکید ہے کہ مہر جو ہے وہ چاہے وہ آزاد ہے, غلام ہے, اہل کتاب ہے, سب کو جو ہے وہ ادا کیا جائے. پھر عورتوں کو تکلیف دینا جو ہے پسندیدہ نہیں ہے, اس سے بھی جو ہے وہ کہنے منع کر دیا گیا کہ جہاں پہ بھی شادی ہو رہی ہے وہاں پر دونوں فریقین کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حقوق ادا کرنے والے ہوں. اور اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ بیٹی یا بہن کو جو بیاہ پر لے کر جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کو بھی عزت دے اور ان کا جو مقام ہے وہ بھی دیں. اچھا آج ہمارے معاشرے میں اتنا ڈفرینٹ معاملہ کر دیا گیا ہے کہ جو داماد ہوتا ہے اور بہنوئی ہوتا ہے وہ وی آئی پی ہوتا ہے اور جو بہو ہوتی ہے وہ یوزلی نارملی کی جا رہی ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تقریم کی جانی چاہیے اس کی بیٹی یا بہن ہے. تو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ ایک دوسرے کو عزت اور تقریم دی جائے. اور یہاں پر جو معاملہ سکھایا گیا وہ یہ کہ رشتوں میں سے محسنات کے ساتھ چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں مردوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کے ساتھ رشتہ کیا جا سکتا ہے. تو ابھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا, پھر ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے کچھ بتایا جا رہا ہے اور وہ ہے عبادت کے طریقوں میں سے اس کی بنیاد. تو کہا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, تو تم جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو. وضو کا جو ہے وہ مقصد اور اس کی تفصیل, اور اپنے سروں کا مسح کرو اور میرے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو, اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہے یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو, اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی نعمت بھرپور دینے کا ہے. نماز روحانی اور وضو جسمانی گندگی کو دور کرتا ہے, گناہوں کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے. تو ایک طرح سے کہنا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے, تو پیچھے جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو رہی تھی
فیملی لائف کی، تو آگے ساتھ ہی جو ہے وہ عبادت کی طرف دھیان دلایا گیا کہ اصل چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ساری زندگی اپنی اسٹیبلش کرے. اور یہاں پر جو ہے اگر پانی نہیں ہے تو پھر مٹی کو الٹرنیٹو کہا گیا. اور جہاں تک پانی کی بات ہے تو پانی کے ساتھ وضو کرنا یہ بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے الحمد للہ. اور ڈپریشن میں پانی کا استعمال کرنے سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ افاقہ بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ جو شیطانی کام ہے، یہ شیطانی معاملات ہیں، یہ شیطانی سوچیں ہیں یا ڈپریشن ہے، اس میں بھی جب آتا ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نماز سے مدد لیں تو نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، تو اس سے بھی جو کہنے کہ انسان بہت اچھا اور لائٹ محسوس کرتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو. تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کو تم یاد رکھو. اسلام کی نعمت سب سے بڑی، اور اس کے بعد اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. وضو کا طریقہ دکھایا تاکہ انسان شکر گزار ہو. اور یہ جو تیمم نعمت بدل ملا یہ بھی اس لیے کہ ہم جو ہے وہ شکر گزاری کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم رہو، درست اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی بھی عداوت تم کو عدل کے خلاف کرنے پہ آمادہ نہ کرے. دوسری بات یہ بات آ گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطیاں نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. ایک واقعی کی طرف اشارہ ہے. یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کھانے پر بلا کر حملے کا پلان کیا تھا، اور اس پر جو ہے وہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پھر جو ہے وہ کہنے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کے وعدے خلافی پہ جو ہے وہ بات کی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ تو دوزخ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو کہ جب کہ ایک قوم نے تم پر دستدرازی کرنی چاہیے، صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. ساری سیٹلمنٹ، ساری تفصیل اور ایک ایک چیز اور ایک ایک جو ہے وہ کہنے عبادت اور عبادتوں کے طریقے اس سب اللہ تعالیٰ نے جو بتائے، یہ ہر چیز اس لائق ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے جو ہے وہ شکر گزاری میں جھک جائیں. اور جہاں تک بات ہے عبادت کے طریقوں میں وضو کی، تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ سردیوں میں تو خاص طور پہ لوگ بڑا کتراتے ہیں، اور یہ بات ویسے بھی کہی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر وضو نہ کرنا ہو تو میں 5 سے بھی زیادہ نمازیں پڑھ لوں. تو وضو کی بہت امپورٹنس ہے، اور وضو کرنے سے جو فائدے ہیں وہ بھی بہت سارے جو ہے محسوس ہوتے ہیں. ان میں سے جو گناہوں کے دھونے کی بات آئی ہے اس کو ضرور دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اس کو چڑھاتا ہے تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کوئی اور طریقہ آتا ہے؟ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازماً اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اور اس کی داڑھی کے کناروں سے گر جاتے ہیں. پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں. پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے ظاہر ہو جاتے ہیں. پھر وہ ٹخنوں تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کی گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں. پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی اور اللہ کی شان اس کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کے لیے دوسرے خیالات اور تصورات سے خالی کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو گناہوں سے پاک جنم دیا تھا. تو وضو جو ہے وہ دل لگا کے کریں، شوق، رغبت اور محبت کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے طریقے سکھائے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ انسان عمل کرے. اور یہاں پر جو عدل و انصاف کی بات ہے بہت اہم ہے کہ
غلطیوں میں بھی کسی کا ساتھ نہیں دینا، تو گواہیاں بھی کسی کے ساتھ غلط نہ ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ غلط کرنے والے کو کبھی بھی سپورٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ جو غلطیاں پہلی قوموں نے کی اللہ کو وہ پسند نہیں تھی، اسی لیے قرآن نے دوبارہ دوبارہ ہمارے لیے بتا دی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرما دیے، عشرہ نقیبا، نگرانی اور تفتیش کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تب اگر تم نماز قائم کرو، اللہ کی مدد کا باعث نماز پڑھنا اور زکات دیتے رہو اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر کر دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا۔ نیک اعمال برائیاں دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور فرض حسنہ بہترین اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف اللہ ہی کی ذات کو چاہنے کے لیے جو ہے وہ کچھ خرچ کرنا، تو کہا کہ اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا، برائیاں تمہاری دور ہو جائیں گی اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکار کرے یہود و نصارہ میں سے، تو یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا، پھر ان کی عہد چکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا انہوں نے عہد جو ہے وہ توڑ دیا تھا، اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے دنیا کے مفاد کے لیے اور اللہ کے رسول کی حیثیت کو چھپانے کے لیے۔ دل سخت ہو تو نیکی میں کشش نہیں رہتی، اور برائی جو ہے وہ کہنے کے احساس ختم کر دیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ کہنے کے جانتا ہی نہیں کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ پہلے پتہ لگتا تھا نیکی کرنے سے گناہ دور ہوتے ہیں اور اطمینان ملتا ہے، اب یہاں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی اس سے انہوں نے اپنے دلوں کو بھی سخت کر لیا تھا اور اللہ کے احکامات کو بھی بدل رہے تھے، اور جو کچھ بھی نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے تھے، ان کی ایک نئی خیانت پر آپ کو الزام ملتی ہی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں ہے، بس تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، کوئی زیادتی کرے پریشان کرے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بڑے مقصد کو پانے کے لیے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کو معاف کر دو، پاک عنہم واصفح، ایک وقت بھیڑ دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں معاملہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے کہاں معاف کریں اور درگزر کریں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، جو دین کے لیے بتا رہے ہیں ان سے بھی احسان کریں، کیونکہ جو آپس کے اختلافات ہیں وہ بعض اوقات جو ہے وہ کہتے دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان دیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو کہا قیامت رہے گی، آپس کے اختلاف کی وجہ سے اب مقصد فراموش کیا، کتاب پہ عمل نہیں کیا، اور اپنی ذات اور مفاد کو آگے رکھنے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تو کہا کہ ان پر عداوت اور بغض ڈال دیا گیا، اور جو کچھ یہ کرتے تھے انقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ، اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں قرآن میں جن کو تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے۔ اب یہاں پر کتاب پر عمل اور نور اور ہدایت پانے والوں کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی روشنی ملتی ہے، اور دوسرا وہ اپنی توفیق سے دلوں سے نکال کر نور کی طرف ان کو لاتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، تو کس کو جو ہے وہ سیدھے راستے ملتے ہیں، کون جو ہے وہ ہدایت پر ہے، یہاں پہ اہم چیز ہے مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، کسی کو بس نصیب ہوتی ہے تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنی رضا کی کام لے لے، اور جن سے اللہ راضی ہے ان میں ہمیں بھی شامل کر دے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ظلمات سے نکلنا اور ہدایت کا ملنا جو ہے وہ ریوارڈ ہوگا۔
لقد کفر الذین قالوا، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہہ دیجیے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا جو کچھ بھی ہے سب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو آؤٹ اسٹینڈنگ سمجھ کے کیوں جو ہے وہ معاملہ خراب کر دیے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے جو مرضی دے اور جیسے چاہے وہ تخلیق کرے، لیکن ان کو جو ہے وہ کرنے کے اس چیز کا احساس نہیں تھا. تو بہت کلیئرلی آگے پیچھے مسلمانوں کو بھی ایمان والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے اللہ کو کیا پسند ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ناپسندیدہ اعمال جو کہ اہل کتاب کر گئے کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی گئی. آج بہت دفعہ بات ہو رہی ہے عدل و انصاف کرنے کی، اور دشمنی میں بھی حد سے باہر نہ نکلنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے متحدوں کے درمیان عدل کرتے تھے. یعنی ہر معاملے میں ان کا معاملہ جو تھا وہ بہترین تھا اور درست کے مطابق جو ہے وہ چلنے والے تھے. اور اہل کتاب میں جو غلطیاں کی اس کی بھی تفصیل اس لیے بتا دی گئی تاکہ ہم جو ہے وہ ان جیسے معاملہ نہ کریں. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہل کتاب کی غلطی بتائی کہ وہ وعدوں کو پورا نہیں کرتے، وہ تو خیانتیں کرنے والے ہیں، یعنی امانتوں کے بجائے وہ خیانت کرنا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس کو بھی یاد رکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان جیسا معاملہ نہیں کرنا. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. ابن مسعود کہتے ہیں کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے، پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. تو یہ جو ان کا معاملہ ہے یہود کا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے اللہ کے کلام کو بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو بار بار جو ہے وہ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے اللہ کا کلام ہی نور ہے اور روشنی کی طرف لانے والا ہے، ہدایت کا باعث ہے، اس لیے اسی کو جو ہے وہ ہم اپنے لیے لازم کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر جبرائیل سے فرماتے ہیں میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے اللہ کو راضی کر دے، ادا رہو اس پر میری رحمت ہے. اتنی بڑی بات اللہ کی خاطر دوڑ دور کرنے والوں کے لیے. پھر کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کے ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ جب دنیا میں بھی ہوں یا دنیا سے جا بھی چکے ہوں تو ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے نا کچھ ٹائٹل لگے ہوتے ہیں. جیسے آج کل آپ نے رحمہ اللہ پڑھا ہوگا، اور یہ بھی ایک طرح سے کہیں کہ وہ دعائیں ہیں جو ان کو ان کی دنیا میں بہترین اعمال کی وجہ سے ایک ریوارڈ کے طور پہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اچھا کام کرنا، دین کو کہنے کے بہترین طریقے سے لے کے چلنا اور اپنے نفس کو جو ہے وہ اللہ ہی کے کام کے لیے لگانا، یہ بہت پسندیدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخر میں ہدایت بھی نصیب کر دیتے ہیں. پھر مزید جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں، شہیدیں سمجھتے ہیں. اچھا کسی قوم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں خود کو محبوب سمجھنا کتنا عجیب سا معاملہ ہے، لیکن یہ خود سے خود ہی جو ہے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں. اب کہہ دیجیے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے.
اے اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی اور جو ہے وہ برائی کی بات سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بار بار جو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ درست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیج کے پسند کر دیا۔ اہل کتاب کی اپنی ہی باتیں تھیں، وہ جو بھی کہتے تھے، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مقام اور درجے دیے ہیں۔ اور پھر ان کو مزید احساس دلایا جا رہا ہے بس قولا موسیٰ لقومہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو تو اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام جہاں میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، فلسطین کی زمین میں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام جو ہے وہ لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرنا کہ پھر تمہیں نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو بخوشی جائیں گے۔ اچھا یہ بنی اسرائیل پر اللہ کے اتنے امتحانات ہیں اور بار بار یاد بھی کرائے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے تھے اور ہر جگہ پہ ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مزید مانگتے ہیں، حالانکہ جدید الفتح پیغمبر ان کی طرف سے وہ بھیجے گئے اور طرح طرح کی جو ہے وہ ان کو بہتریاں دی گئی۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم تب جائیں گے جب وہ جاوید لوگ وہاں سے نکل جائیں گے، تو ان کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ بھی کہنا ان کا عمل نہ کرنا تھا، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو شخص ہو رہے جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے تھے لوگوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی کہ تم والی باتوں کے مطلب نیکی کا موقع ہے، اس سے نو نہیں کرو اور تمہیں جو کہیں کہ انجام کے اعتبار سے بہترین ملے گا، امید رکھتے ہوئے آگے بڑھو، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ حقیقی ایمان انسان کے اندر کرش پیدا کرتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ ڈرپوک نہیں بناتا۔ قوم نے جواب دیا اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام عاجز باتیں کہنے لگے یا رب مجھے تو میرے اور میرے بھائی کے سوا کسی اور پہ کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم نے اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اب یہ زمین پر 40 سال تک ان کے لیے حرام ہے وہ ملک فلسطین، اور یہ اب مارے مارے سرگردہ پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ ان کو اتنی نعمتیں ملی تھیں، اب موٹی موٹی اگر یاد کریں نا فرعون سے نجات ملی تھی، سمندر پار کروا دیا تھا، صحرائے سینا پہنچے تھے، پھر اس کے بعد جب وہ کہنے کہ وہاں جا کے انہوں نے بچے کو معبود بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ بھی غلطی کی، پھر ان کو جو ہے کوہ طور پہ آنے کی آیت پوری کی، کتنی طرح کی تحفے پڑ چکے ہیں، لیکن انہوں نے جب نہیں مانی تو میدان تین میں 40 سال یہ قوم اپنی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے سرگرداں رہی، وہیں پہ جو ہے وہ گھومتی رہی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بھی ان پر حق کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سنائیے۔ ان دونوں نے نظر پیش کی، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہوگی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، کہنے لگا میں تجھ کو مار ہی ڈالوں گا۔ ایک بڑا عام سا اسٹائل ہے کہ دو لوگ جب آپس میں مقابلہ سمجھتے ہیں تو وہ دوسرے کے لیے بازو پر اتنا ہی فکس ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرے گا، گو تو میرے قتل کے لیے دست راضی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز بھی اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھے اور دوستیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اصل میں قاتل کے پلڑے میں مقتول کے حصے کے بھی گناہ آئیں گے، تو اس پر جو ہے وہ حبیب نے کہا تو میں تو کوئی درازی نہیں کروں گا۔ اچھا یہ جو اعمال قبول ہونا نہ ہونا نا اس میں کیا وجہ بنتی ہے، تو انہوں نے نظر دی تھی، نیتوں کا فرق ہے، پھر اسی طرح طریقوں کا بھی فرق ہوتا ہے، اللہ کی پسند ناپسند میں بھی معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو
ایک نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مانتے ہوئے سب کچھ کیا اور دوسرے کی جو ہے وہ نہیں قبول ہوئی. اب یہ اللہ کا حکم تھا لیکن اس کو جب نہیں مانا گیا تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کی قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے پھر اسے قتل کر ڈالا. ابھی کبھی کا واقعہ بہت مشہور جو میں صبح نہیں آتا ہے تو کہا جس سے وہ پھر جو تھا نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. حرمتوں کی پاسداری نہیں کی, جان جو ہے وہ کسی کی لینا سب سے بڑا گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک کبے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اس کو یہ دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. پہلی موت کی قتل کا طریقہ بھی ویسے نہیں پتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش چھپانے کا بھی نہیں پتا تھا. اس پر جو ہے وہ قبیل کہنے لگا ہائے افسوس, کیا میں ایسا کرنے سے بھی غیر گزرا ہو گیا, اس کبے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا, پھر تو بڑا ہی شرمندہ ہوا. اچھا ایک بازو کا جب انسان غلطی گناہ کرتا ہے تو خالی شرمندگی اور ندامت فائدہ نہیں دیتی, اس لیے جو ہے وہ کہنے کی توبہ کی بھی پوری شرائط پوری کرنی چاہیے. اب کیا ہوا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو اگر قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا, اور جو شخص کسی ایک کی بھی جان کو بچا لے نیک عمل ہے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. جیسے خون دیکھیے ایک زندگی بتائی جاتی ہے نا, اسی طرح جو ہے وہ حرمتوں کی پاسداری کرنے والے بھی اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک نفس جو ہے اس کی زندگی اور اس کی موت اور اس کی جان اللہ کے ہاں کیا حرمت رکھتی ہے اس کی بھی جو ہے وہ تفصیل بتا دی گئی. تو کہا کہ ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر رکنی میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین پہ فساد کرتے رہے کہ کیا ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے یا سولی چڑھا دیے گئے یا مخالف جانور سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیا کی زندگی میں عزت اور خالی, اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. اب یہ جو قتل ہے وہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے اس پہ بھی پکڑ ہے اور قتل کرنے والوں کے لیے تنقید بھی ہے. رسول پاک نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مومن کو کہا کہ بلا وجہ قتل کیا جائے اللہ پھر اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا, مطلب کہ نہ ہی اس کی فرض اور نہ ہی اس کی بات پہ اور نہ ہی اس کے جو ہے وہ نوافل. اس لیے ان کاموں سے شدید دور ہوتے ہوئے ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے زندگی گزارے وہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے وہ کہنے کے معاملات جو خراب ہوئے وہ جہلتی کے ساتھ بھی ہوئے, تو یہ حسد جو ہے وہ بھی نیکیوں کو کھانے والا اور اعمال کو تباہ کرنے والا ہے. پھر جو اعمال میں تقویٰ ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بات کو بنوانے والی چیز ہے. ندامت اور پچھتاوے بعض اوقات فائدہ نہیں دیتے, انسان کو کھا جاتے ہیں. جیسے بیماریاں راحت ہوتی ہے نا تو یہ بھی ایک طرح سے بس بیماری بن کے رہ جاتی ہے. تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی تقسیم میں اور رب کی رضا میں جو ہے وہ راضی رہے. تو لوگوں کو دو طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں, وہ کام جو نہیں کرنے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیے اس پہ پچھتاتے رہتے ہیں. دوسرا وہ کام جو نہیں کرنے تھے وہ کر ہی نہیں ہیں. یہ دو باتیں ہوتی ہیں جس پہ انسان پچھتاتا ہے. تو بہت اچھا کیا ہے کہ ضرورت پہ وقت پہ کاموں کو کرنے کے لیے درست طریقے اور درست جو ہے وہ سوچ کریں اور منصوبہ بندی کریں تاکہ آئندہ جو ہے وہ غلطیوں سے بچ سکیں. پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا آخرت میں پھر بہت ہی بڑا عذاب ہوگا. ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشش اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کا قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور اس کے راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہاں پہ وسیلہ تلاش کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو نیکی اور اطاعت کے کاموں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. یعنی ایسی چیز جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ بنے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے اعمال ہی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار بتا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے
جو ہے وہ بہانے تلاش کرنے چاہیے کہ نیکیاں کریں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اب نیکی کے کاموں میں نیکیوں کو ایک تو ہے وہ بس لائٹلی کرنا اور دوسرا ہے کثرت کے ساتھ کریں. تو نیکیوں کو جب کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف نماز قربت کا ذریعہ ہے. نیک اعمال بھی وسیلہ ہے. آپ کو وہ بنی اسرائیل کے بندے یاد ہوں گے جن کے غار کے آگے جو ہے وہ لڑک کے پہاڑ آ گیا تھا اور اس کے بعد جو پتھر قبل کیا تھا جب انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو نیک اعمال جو ہے وسیلہ ہے. اسی طرح تہجد کو بھی قرب کا ذریعہ کہا گیا ہے. قرآن سے تعلق بھی اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن والے جو ہے وہ اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں. تو اہل اللہ میں شامل ہونے کے لیے قرآن کا جو ہے وہ قرب حاصل کریں تو اللہ کا قرب انشاءاللہ مل جائے گا. اسی طرح رات کے آخری حصے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس کو تہجد کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو وہ اعمال جو اللہ کے قریب کرتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کہا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارا جائے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قریب ہوا جائے. اسی طرح اسماء الحسنی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلوانے والے جو ہے اعمال میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارا جائے. تو کہا کہ اس کی راہ میں جب تم جہاد کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم. یقین کر لو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں گے تو ممکن نہیں کہ ان کا فدیہ قبول کیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. ہم نے ویسے کبھی کافروں کی فکر کی ان تک ایمان کس نے پہنچانا ہے؟ ہم تو اپنے ایمان کو جیسے کرتے روز جھاڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مضبوط کر لیں. ان کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جو ہے وہ میرے عذاب ہے. تو وجہ کیا بن رہی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں. پھر اسی طرح دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تھوڑا کچھ دینے کی بات کی ہے, لیکن انسان آخرت میں سب دینے کے لیے بھی تیار ہو تو اللہ کا قبول نہیں کرے گا. ہم سب کوشش کریں, دعا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کو پہچان اور قرب نہیں سمجھتے ہم ان تک بھی قرآن کو جو ہے وہ پہنچانے والوں میں انشاءاللہ شامل ہوں. تو کہا کہ یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ میں سے نکل جائے لیکن یہ ہرگز اس میں سے نکل نہ سکیں گے. ان کے لیے پھر دائمی عذاب ہے. آخر میں سب دینے کو سب تیار ہونے والی بات پتہ لگتی ہے. دنیا میں کچھ لوگ جو ہے وہ ناحق لینے والے بھی بن جاتے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ چوری کرنا ہے. تو کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والے مرد اور چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو. یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے. جب کوئی چوری کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوتا, ایمان رخصت ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں آپ اس حالت میں اگر وہ مر جائے تو وہ ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا, چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا, شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا رہتا ہے. گناہ کرنے کے بعد واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ چانس دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں, لیکن جو پکڑ ہے اگر وہ تو دیکھتے ہیں کہا کہ چور کے ہاتھ کو جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. ہم ایک چیز دیکھ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہماری ہر طرح پروٹیکشن کی ہے. انسان کو معتبر بنانے کے بعد جیسے زنا کو اس لیے حرام کیا کہ جو فیملی ہے حسب نسب ہے وہ غلط نہ ہو. قتل کو کیوں کیا کیونکہ جان کی حفاظت ہے اور جان کی حرمت ہے. پھر شراب کو کیوں حرام کیا گیا ہے کیونکہ عقل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہماری بہترین چیز ہے, تو عقل پر پردہ ڈالنے والی چیز ہے, اس کو حرام کیا. اور چوری کیوں حرام ہے کیونکہ مال کی حفاظت جو ہماری ذمہ داری ہے اور اگر کوئی کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کو جو ایک تکلیف اذیت پہنچی ہے کہاں کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیں. اسی طرح عزت کی حفاظت میں بہتان پر بھی سزا رکھی گئی ہے. تو حرام کھانے والے کے لیے جہنم ہے, جنت حرام ہے. اس لیے جو ہے وہ ان طرح کے سارے کاموں سے بچنا چاہیے
جو کہ غصب کرنے میں اور لوٹ مارنے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا ہو، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آواز سے بچائے جو کہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ پھر کہا کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری بادشاہت ہے؟ وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کہ جو لوگ کفر میں سبقت کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے جو ہے وہ دل چھوٹا نہ کریں، اڑے نہیں۔ ہاں وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقتاً تو ان کے دل میں ایمان ہے نہیں۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، ان لوگوں کی ایک جاسوس ہے جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی اسلام کی مجلسوں میں جاسوسی کرنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ وہ کلمات کی اصلی جو جگہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، یعنی پسند کر لے لینا، نہیں تو چھوڑ دینا۔ تو جس کا خراب کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے رب کی ہدایت میں سے کسی بھی چیز کی اتھارٹی نہیں رکھتے، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے پھر دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑی سخت سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بندے کو جو دے رکھا ہوتا ہے اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، جو اللہ کی تسلیم پر راضی ہو جائے اللہ اس میں اس کے لیے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، جو راضی نہ ہو اس کی برکت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ پھر اب آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو یہود ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تفصیلاً بتاتے ہیں، یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تم کو اختیار ہے، ہاں تم ان کے آپس کا فیصلہ کرو، ہاں ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں بھی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے وہ کیسے اپنے پاس سوراخ ہوتے ہوئے جس میں احکامیں لائی ہیں تم کو منصر بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، در حقیقت یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں ہے۔ حرام کھانے والے پہ بھی جنت حرام ہے، اور اس طرح یہاں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ دین کے احکامات کو ناپسند کرنے والے اس کو غلط ملت کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ہم نے تو تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے، یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء بھی فیصلے کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ کرنے والے تھے۔ اب تم کو کیا چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ پیسوں پر بیچو نہیں، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ تو پھر کافر ہیں۔ اب یہاں پہ بھی بہت اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کی ذمہ جو ہے وہ لگایا تھا کہ وہ اس کتاب کو آگے پہنچائے، اس میں انبیاء اور ربانی اور علماء کا نام آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کہیں کہ ضرور معاملہ سمجھنے کا ہے کہ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ عزت دیتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ علم کو سیکھنے سکھانے کو پسند کریں اور اس کتاب کی حفاظت میں اپنا بھی رول ادا کریں۔ مزید کہا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور سب سے زیادہ ڈرنے کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ برات میں یہ بات مقرر کر دی تھی، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ رختوں کا بھی بدلہ ہوگا۔ جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے تو وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اچھا، جسم کے عذاب پر بھی قصاص ہے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر کوئی قصاص کی بجائے معاف کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا
جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے دل کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ تو اصل جو ہے وہ آخرت ہے، اس کو بنیاد بنا کے اگر کسی کی غلطی پر اور حد تلفی پہ اس کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی قرآن کی تصدیق کرنے والی تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب قرآن کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی، لیکن ساتھ جو بھی بتا دیا گیا وہ موعظۃ للمتقین جو کہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اسی کے مطابق جو ہے وہ حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے بھی حکم نہ کرے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاولئک هم الفاسقون، یہ جو ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی وہ حافظ بھی ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس وقت سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیے۔ اب یہ بہت کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ جو معاملہ ہے وہ اس قرآن، اس کلام، اس کتاب کے ذریعے کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں نہیں پسند ان میں سے کفر ہے، ظلم ہے اور فسق ہے، اس کو روکنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کے لیے بہترین طریقے سے کہنے کے معاملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس کو ان کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ تو جو معاملہ ہے اس میں بہترین کیا ہے، خواہشوں کے پیچھے نہ چلا جائے بلکہ قرآن ہی کے مطابق انسان جو ہے وہ اپنے ہر معاملے کا فیصلہ کرے۔ تو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی کیا چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تم کو آزمائے، اور کرنے کا کام کیا ہے، کہاں پس سابق الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ کس چیزوں میں تم اختلاف کرتے آئے ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعت ایک ہی چلتی رہی، اور جو معاملہ ہے نا آخرت کا اللہ کی طرف لوٹتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، یعنی پتہ نہیں کب جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے۔ اچھا ہمیں کہیں جانا ہو نا تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت جلدی جلدی جلدی، اور معاملہ بھی اور گاڑی بھی اور اسپیڈ بھی ہمیں تیز پسند ہے۔ کیا لگتا ہے کیا ہو جائے گا اگر نہ پہنچے، یا اگر دیر ہوگی تو کیا ہو جائے گا، یہ نہیں ہم سوچتے، بس ہمیں جو ایک عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت پہ یا جلدی 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 والا کرنا ہے۔ اچھا اب جو دنیا ہے تو اس میں سب جلدی ہے، اور جو آخرت اور رحم ہے اس میں ہر چیز میں پیچھے، اچھا کوئی بات نہیں، پہنچ رہے ہیں پہنچ جائیں گے، اور کر لیں گے نا کر لیں گے، نیکیوں میں جلدی نہ کی جائے تو پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ مواقع ضائع ہونے پہ تکلیف چھن جاتی ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ دنیا میں ہم اپنی ہی عادتوں سے سیکھیں کہ میں اصل میں دنیا میں کیا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے دل میں ان کے ذہن میں کوئی سوچ آ جائے، کوئی خیال آ جائے، وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں کہ وہ بغیر رکتے نہیں ہیں، جیسے کہتے ہیں نا آج ہی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، اور کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی اسپیڈی پورا کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی ٹارگیٹ رکھیں، کچھ بھی اچیو کرنا چاہیں، جس پہ بھی دل آ جائے اس کو لینا چاہیں وغیرہ۔ لیکن دین کی بات کریں تو اس میں کیا معاملہ اور کیا رویہ اور کیا روٹین اختیار کی جاتی ہے، کوئی جلدی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ اچھا ہم جب مختلف ٹائم میں سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں گاڑی کی اسپیڈ کیسی اچھی لگتی ہے، سلو سلو، کیا کہہ رہے تھے جلدی چلاؤ، تیز کرو، اتنا سلو بھی چل رہے ہیں۔ ہاں ہماری طبیعت میں ایک چیز ہے کہ ہمیں پسند ہے کچھ چیزیں، لیکن جب بات آتی ہے نیکیوں کی اور آخرت کی تب ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور کرتی ہے تو اس کو بہت سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے والے نیکیوں میں جلدی کریں۔ اسی طرح الحمد للہ اللہ ہی کی توفیق اور اللہ کا ذہن ہمارے
بہت سارے آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں، ہم بہت 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 چیزیں اکٹھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں لگتا ہے نہیں بس ایک ہی بہت ہے، اتنا کیا کرنا ہے، پھر ہم پک اینڈ چوز پہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ نیکیوں کی بات ہے، جو کر سکتے ہیں کر لیں، جو کسی کو بتا سکتے ہیں اس کو بتا دیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کسی کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں اس کو ویسے پلان آؤٹ کر لیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نیکیوں کا، اس میں بھی ہماری اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور کہا کہ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق حکم کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریے اور اس سے ہوشیار رہیے، کہیں یہ آپ کو اللہ کے کاروں میں کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں، پھیر نہ دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریے اللہ کا ارادہ یہی ہے، انہیں ان کے بعد گناہوں کی سزا دے دے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ دنیا میں پکڑ ہونے پر یہ آیت دلیل ہے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ کہے پکڑ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اعمال کے اعتبار سے ڈر کے رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ ہمیں مصیبت میں ڈالنے کا باعث بنے ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے یہ جو شکوے شکایتیں کرتا انسان ہے وہ بھی بعض وقت جو ہے وہ کہنے کے اپنے معاملات خراب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ اور کہا اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، کیا تم جو جاہلیت کے معاملات ہیں وہ تلاش کرتے ہو، ویسے فیصلے چاہتے ہو؟ تو جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اس کے فیصلے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپ کا دین ایک دوسرے کے دوست ہے، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہیں میں سے پھر ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ نہیں دکھاتا، اور آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر انہی میں گھس رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہم پہ پڑ جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ دے دے کہ اپنے پاس سے کوئی اور چیز لے آئے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہ بھی ناکام ہونے والے ہیں۔ دین اللہ کا راستہ ہے، اس کے احکامات کو ماننے اور نہ ماننے سے انسان کے اعمال کا فرق ہے۔ تو اللہ کے پسند کے اور محبوب بندے اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور آگے بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ایمان والوں کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، اس کو پرموٹ نہ کرے، اس پہ عمل نہ کرے، اس کو پسند نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ ایمان کا تقاضا اللہ کی پسند کے لوگ، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارنے والے۔ آپ نے یہ تو ضرور دیکھا ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو جس سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ ان کی محبت میں وہ بھی جو ہے وہ سرشار ہیں، ان کے رنگ، ان کے طریقے، ان کے اعمال بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر بات کا کچھ لوگ نا اتنا حلیہ، رویہ، اخلاق، معاملات اللہ کی پسند سے اپوزٹ اختیار کر کے کبھی کبھی یہ لائن بول ہوتے ہیں کہ اللہ سے بڑی محبت ہے اور مجھے اللہ میں بڑا پیار آیا، بس وقتی کسی پہنچنے والے فائدے میں، تو اللہ کی محبت میں انسان اللہ ہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ کی محبوب چیزیں اس کی محبوب ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے کلام کی محبت میں وہ اسی کے آیات اور احکامات میں عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا اور کوالٹیز رکھیں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، عزت علی الکافرین، اور وہ سخت ہوں گے کافروں کے لیے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ان کو کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی تنقید ان کا راستہ نہیں روکے گی،
کوئی مخالفت ان کو پیچھے ہٹانے والی نہیں بنے گی. اور جہاد جو بڑے پیمانے پر کوششوں کے لیے آتا ہے، دیکھ لیں کہ وہ مل کے بھی کام کریں گے، الگ بھی کریں گے، اور اصولوں میں لچک بھی ہوگی. کمپرومائزز کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تو وہ نرم ہوں گے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جاتے ہیں اور جہاں نان مسلم کا معاملہ ہے، وہاں وہ صرف ان کے ساتھ اتنے لینئر نہیں ہو جائیں گے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، بلکہ اللہ ہی کے بتائی ہوئی حدود کے مطابق عمل کریں گے. تو کہا کہ ان کو کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑا ہی زبردست ہے. یعنی اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے دین سے جو اٹیچ ہو، اللہ کے کلام کو جو بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرے، اصل میں تو اس کو چار چار لگ جائیں گے. تو یہاں پر پھر ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور رسول بھی اور ایمان والے بھی. کن کے ہیں دوست؟ کون ہے وہ؟ کہا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، خشوع کے ساتھ جو ہے وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. خشوع جو ہے وہ کہنے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور ایمان والوں کی صفت نمازوں کے ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو ان کو تلاش کرتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کسی کا ایڈریس ہی یہ بن جاتا ہے وہ کہاں ہے، فرض کیا مسجد میں، الوداع میں، کلاسز میں، اس طرح یا قرآن کلاس میں. تو یہ اتنی خوبصورت گواہی اور اتنا اچھا تعارف ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو ان کو تلاش کرتے ہیں، بیمار پڑ جائے تو وہ ان کی وہ اس کو ہنسی کھیل کہلا لیتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی محبتیں اللہ کے لیے اور اللہ ہی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو دینی شاعر کا مذاق اڑانا ہے، اس کا احترام نہ کرنا ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر اذان کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے. اذان سننے کا بھی ادب ہے، شاعر اللہ میں سے ہے خاموشی سے سن لیں. عبداللہ بن عمر العاص کہتے ہیں انہوں نے نبی پاک کو بیان کرتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کون جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، لیکن جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، آدمی محمد وسیلہ والفضیلہ جو ہم مانگتے ہیں. بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں گا. تو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت جو ہے وہ حلال ہو گئی. اور اس طرح اس وقت کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی، اذان کے بعد اور درود پڑھ کر دعائیں جو ہے وہ مانگنی چاہیے. تو جو شاعر اللہ کا مزاق ہے وہ اللہ کو پسند نہیں. اڑانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے عقل لوگ ہیں. قل یا اہل کتابی هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، آپ کہہ دیجیے پہلے کتاب تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو، ہم اللہ تعالیٰ پر جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں. کہہ دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے عدل والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غضبناک ہوا، اور ان میں سے بعض کو تو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی. اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کو کھانے کی طرف لبک رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی ساری تفصیل بتا کے کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ کرتے ہیں غلط ہے. اور دوستی کی بھی بات ہو رہی ہے محبتوں کی، تو انسان اپنے دوست کے دل پر ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے.
پھر محبتوں میں بھی بار بار جو ہے وہ ہمیں سمجھایا گیا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو پاک نے فرمایا بے شک اللہ اس سے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. پر جب اللہ کے وجہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا کر دیتا ہے. تو ایمان کا بڑھنا اللہ کی محبت کی نشانی ہے. تو یہاں ان کی غلط اعمال اور طریقے سارے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے جو حرام کھانے کو شروع کر دیا اور جھوٹی باتیں کہنے لگی کہ ان کے جو عبادت گزار اور علم والے تھے وہ ان کو روکتے. امت مسلمہ کے لیے بھی خاص طور پہ یہ بات ہے کہ جو علم والے ہیں اور جو علماء ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے وہ غلط سے روکے. تو کہا کہ وہ ان کی غلط باتوں اور حرام چیزوں کے کھانے سے کو روکتے کیوں نہیں تھے. لبئس ما كانوا يصنعون، یہ بے شک بڑا ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے تھے. یہ غلطی جو ہے وہ کوئی بھی کرے اس پہ پکڑ جو ہے وہ پہلے نہ روکنے والوں کی بھی ہوگی، کیونکہ پیچھے ہمیں پڑا تھا کہ جو ہم نے منع کرنا ہے وہ برائی اور اس سے بھی منع کرنا ہے. تو یہ جو منع نہیں کرتا اللہ کے ہاں وہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے. مالک میں دلال سے بنتی ہے ایک شخص فرشتوں کو ایک جگہ کے فرشتوں کو حکم دیا گیا اس بستی کو تباہ کر دیا جائے. فرشتے وہاں پر گئے، جا کے دیکھا ایک شخص بڑا ہی عبادت گزار ہے، واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ ہے جب تک کسی بستی کے اندر کوئی نیک شخص ہوگا اس بستی کو عذاب نہیں دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب وہاں سے شروع کرو، اس لیے کہ یہ شخص خود تو نیک ہے لیکن دوسروں کو نیکی کی بات نہیں بتاتا. یہ اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے مگر کسی کو برائی سے روکتا نہیں، کیونکہ اسلام میں خودورزی کی نیکی کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ آج کل ہو گیا نا، نہیں فلاں کے معاملات میں ہم کیوں پڑھیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. جو درست کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں. نبی پاک نے فرمایا جب زمین میں کوئی نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر شخص اس کو برا جانے اور اس کا انکار کرے تو ایسے ہوگا جیسے اس گناہ سے غائب رہا، لیکن جو غائب تھا مگر اس نے نافرمانی کو پسند کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ اس میں شریک ہی تھا. تو یہاں پر علماء اور ان کے جو ہے وہ رب والوں کو کہا جا رہا ہے کہ گناہوں پر زبان کھلتے اور حرام کھاتے دیکھ کر تم نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا. تو اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور ان سے جو غلطیاں کرنے والے ہیں غافل نہ ہوں، کیونکہ برائی سے روکنے سے ہی جو ہے وہ کہنے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. نہ روکیں گے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور پھر آخرت میں جو ہے وہ پکڑ بھی ہوگی. وقالت اليهود يد الله مغلولة، یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہیں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا. جب وہ تمہیں لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. جو ملک بھر میں فساد مچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، جن کو کئی فیشا، یعنی رب تعالیٰ کی جو شان ہے وہ اس کو کون پہنچے. اور اللہ کے ہاتھ تو دونوں ہی دائیں ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں رسول پاک نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ عز و جل آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اس کی درخواست پوری کی جائے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے. آپ دیکھ لیں آج کل جیسے کچھ لوگ راشن دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے دروازے کھلتے ہیں اور لمبے انتظار کے وقت بند ہو جاتے ہیں. تو بندے تو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خود پوچھتے ہیں کھلے ہاتھوں کے ساتھ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگنا چاہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف سے بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہم سے بنا دیتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے. انہوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کسی
کا رزق جو ہے وہ اس باتوں کے بعد باندھ نہیں دیا. تو اللہ کو نہیں پسند فساد کرتے لوگ, تو اسے بتا دیا اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اور اگر یہ کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں کو بھی دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور ہم ان کو نعمتوں والی رحمتوں والی جنت میں لے جاتے. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس کے پابند رہتے, اس کو پابند رکھتے, تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. اعمال کی بدولت جو ہے وہ روزی بھی بڑھ چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک جماعت ان میں سے میانہ روی اختیار کرنے والی ہے, باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ برے ہیں, جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا. انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے, جن میں سے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا, دوسرا بھائی کماتا تھا. چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, یہ کوئی کام نہیں کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم کسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو, یعنی کہ تم کام کر لو اور وہ پھر پڑھ لے اور رزق جو ہے وہ تمہارا اسی طرح بڑھ جائے. تو یہ جو اعمال ہیں یہ رزق کو بڑھانے کا بھی باعث بنتے ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر میں رہنے والوں کے لیے گھر کشادہ ہو جاتا ہے, اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اور گھرانے تنگ ہو جاتے ہیں, فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, شیطان اس میں بسیرا کر دیتے ہیں, اس گھر کی خیر و برکت بہت کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو رزق کا ملنا ہے یہ بھی اعمال کے ساتھ جو ہے وہ بات دیا گیا. اگر کوئی فرض کیا آپ یا آپ کے ساتھ والے آپ کے بہن بھائیوں سے کوئی پڑھ رہا ہے, قرآن کو سمجھتا سمجھاتا ہے, آگے پھیلاتا ہے, تو ان کی ذمہ داریوں کو اس شوق کے ساتھ بھی لے لیں کہ آپ کے لیے سراسر جو ہے وہ دنیا میں بھی سے فائدے ہوں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں بھی اضافہ کر دیں گے. تو کہا کہ ان کے لیے اوپر نیچے سے روزیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی, لیکن یہ جو ہے وہ پابندی کرنے والے رسول میں نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کیا کریے, کہا اس کو پہنچا دیجیے, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے, لوگوں سے, لوگوں کی باتوں سے. ان اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت کی جاتی تھی, لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا اور پہرے داروں کو فرمایا کہ لوگوں ڈرے جاؤ, یقیناً اللہ نے مجھے دشمنوں سے بچا لیا ہے. یعنی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے. آج بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس میں اس لیول پر جا کے اس کو ڈیل کرنے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے, لیکن ان کے لیول پہ نہیں جانا چاہیے. پھر کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجیے اہل کتاب تم در حقیقت کسی چیز پر بھی نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو. جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ اس میں سے بہتوں کو تو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا. تو آپ کافروں پر غمگین نہ ہو. مسلمان, یہودی, ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو, جو بھی اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. جب کوئی رسول ان کے پاس وہی کام لے کر آئے جو ان کی اپنی خواہشات کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیا, ایک جماعت کو قتل کر دیا اور سمجھ بیٹھے کوئی پکڑ نہ ہوگی, بس اندھے بہرے بن بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا, اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. غلط کام میں کچھ دیر کے لیے جس سے پہلے میں فکری کرنے والے پھر اس کے بعد پکڑ نہ ہونے پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنے لگ پڑتے ہیں. پہلے یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں کو دیتے دیتے تھے, تکلیفیں دیتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. آہستہ آہستہ اس جھیل اور انہوں نے آزمائش کو اپنی جو ہے بے فکری میں ڈال کے قتل تک جو ہے وہ پیغمبروں کا کیا. تو یہ جو ہے نا کہ شروع والے اسٹیپس پہ روک گئے اور آگے نہ بڑھنے کے یہ بہت اہم ہے.
تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے بھی یقیناً کفر کیا جنہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. وہ لوگ بھی قتل کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا اللہ تین میں سے تیرا ہے. تیسرا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہوگا. یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم. توبہ کے لیے بھی کھلے عام دعوت ہے، جو چاہے وہ جھک جائے استغفار کرے. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے. مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا کچھ بھی نہ تھے. اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے اور ان کی والدہ امہ صدیقہ راز باز عورت تھی. دونوں ماں بیٹے کھایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے. اب دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کریں کہ کس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ کہنے والے کتاب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو مطلوب ہے وہ معاملات کرو، اور جو دین کے معاملات ہیں جو اللہ نے جس کو جہاں پہ دھاتی دی ہے اس کے مطابق بھی جو ہے وہ تم رک جاؤ. لیکن انہوں نے جو ہے وہ معاملات خراب کر دیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں ان کی والدہ کی سچائی کی. حدیث میں آتا ہے کہ مریم بہترین خواتین میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچا سوائے مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے. اور آپ نے خدیجہ رضی اللہ کی بھی تعریف کی. مریم بنت عمران اپنے دور کی عورتوں میں سب سے اچھی تھی، مگر لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اس سے کچھ سمجھ آتی ہے کہ انگلی کسی بھی ٹوٹ سکتی ہے. اچھا ہم بعض اوقات اپنی برات کو بھی کرتے ہوئے یہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مجھے کسی نے کیوں کچھ کہا. تو یہاں کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا. ہمارا دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں میں آ کے دکھی ہوں اور پریشان ہوں. یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا غلطی کرنے والے سب کے لیے توبہ کی جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کی کثرت کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ برائیوں کے نکلنے سے اچھائیاں ہماری آخرت کو سنوارنے کا باعث جو ہے وہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اللہ کو چھوڑ کر تم کس کی عبادت کرتے ہو تو تمہارے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں. اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ بنایا اور اللہ ہی نے پیغمبر بھیجے، لیکن لوگوں نے ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. اہل کتاب کہہ دیجیے ان لوگوں کے آپ دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریے جو پہلے سے بہت چکے ہیں اور بہتوں کو بہتا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. خود محتاج تھے اور کلی طور پہ کہنے کے اپنے علم کو دین کو بھی نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مختلف طرح کے معاملات میں جو بڑی غلطی کی وہ الہ کو بدلنا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا. اسی لیے جو یہ حدیث ہمیں بہت زبانی آتی ہے نا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک اس کو پکڑے رہو گمراہ نہیں ہوں گے. یہ بہت اہم ہے غلو سے بچنے کے لیے، کمی سے بچنے کے لیے، خواہشوں کے پیچھے چلنے سے بچنے کے لیے. انجیل میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے آج کل اور پرسوں اپنی راہ پر ضرور چلنا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. اور وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کیا کرتے تھے، اس کو ابن اللہ نہیں کہتے تھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مقام دیا وہ پہلے ہی بہت اہم اور بڑا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے اتنا کفر کیا کہ حضرت عیسیٰ کا بھی مقام بدل دیا. پیچھے جو ہے وہ دین کو بھی جو ہے وہ کہا کہ ثلاثہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہی ہے ان کا سارا جو ہے وہ غلو تھا. بنی اسرائیل کی کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. کیوں؟ کیونکہ ان کی سرکشی
اور زیادتی اور بری کاموں سے روکنا مقصود تھا. اس وجہ سے وہ نافرمانیاں کرتے تھے, حد سے آگے بڑھ جاتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے, لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں. تو یہ جو ان کا فسق ہے اس میں ایک بڑی چیز اور شامل ہو گئی, یہ دوسروں کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے. عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا. ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے. برائی سے ایک طرح سے جو ہے وہ خود بھی روکنے والے ہوں گے اور روکنے والے بنیں گے. اس لیے یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اچھے اور درست اور نیکی اور تقویٰ میں ساتھ دے کے برے اور غلط سے روک کے اس سے جو ہے وہ دور ہی رہنا ہے. بنی اسرائیل اللہ کی رحمت سے دور ہوئے, برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برائی سے بچانے کے لیے اگر ہم کہیں کہ آج ہمیں بھی کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے علم کی, جو ہم الحمدللہ قرآن سے حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پاسداری بھی سیکھنے کے لائق ہے. اس کو سیکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے. تو کہا کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو پائیں گے, اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقین ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. یہ تھی کہ میں دانشمند اور گوشہ نشین ہے, اور ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ جو درست کرتے ہیں وہ درست ہی ہیں. دوست کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی, کہا یہ کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کی جائے. اور یہاں جو تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ عیسائیوں کی کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کچھ جو ہے وہ کہنے کے معاملات میں بہتریاں ہیں, وہ مسلمانوں کے ویسے جو ہے وہ خلاف نہیں ہے. تو کہا کہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون, اس لیے کہ ان میں دانشمند بھی ہیں, گوشہ نشین بھی ہیں, اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو نیکی کی طرف لوٹنے والوں کے لیے اجر ہے, اور جو تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے. رسول پاک نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو قریب ان سب کو اللہ کا عذاب جھیلے گا. اور یہاں پر جو تعریف کی ہے نصارہ کی وہ کی کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے, کیونکہ تکبر جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان بھی کرے تو بھی پسند نہیں ہے. اور تکبر اصل میں کیا ہوتا ہے, حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حرمتوں کی پاسداری بھی سکھائے, اور بدگمانی, بد کلامی, غیبت, چغلی, حسد, کینہ, بغض, دوسروں کے لیے جو ہے وہ کہنے کے نقصان سے بننا, ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں, کیونکہ زندگی وقتی ہے, اصل آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جی آپ نے کچھ کہنا تو آپ